الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس بہار شریعت حصہ دوم حیض و نفاس کے مسائل چل رہے تھے۔ کل کا دن چھٹی ہوئی تھی چونکہ کافی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے جمعہ بھی نہیں پڑھا سکا اور سبق بھی نہیں پڑھا سکا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے طبیعت اچھی ہے اور سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفاس میں عورت کو زچہ خانے سے نکلنا جائز ہے۔ اس کو ساتھ کھلانے یا اس کا جھوٹا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت کے خصوصاً نفاس والی عورت کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہندوستان میں ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ جو ہندو لوگ ہیں وہ یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ جب عورت نفاس کے عالم میں آتی ہے تو وہ اس کے برتن بھی الگ کر دیتے ہیں اور بسترے بھی الگ کر دیتے ہیں، اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتی ہے وہ چیز بھی الگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، مسلمانوں کی یہ جناب علی یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ ایسی بیہودہ رسموں سے احتیاط لازم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ شریعت کے ہر مسئلے میں کفر کی مخالفت لازمی ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو وہ جناب علی نہاتی بھی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتی، اگرچہ 15-20 دن بعد نفاس کا خون رک جاتا ہے۔ یہ ان کی جناب علی غلط فہمی ہے، بلکہ جیسے ہی خون ختم ہوا ہے اسی وقت ہی عورت پاک ہو جائے اور پاک ہو کر اپنی نماز بھی پڑھے اور جناب علی جو نیکی کے کام ہیں وہ کرتی رہے۔ ہاں، اگر نہانے میں کوئی اندیشہ بیماری کا ہے تو غسل کا تیمم کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ورنہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ عورت نفاس کا خون چند دن آتا ہے، 20 دن یا 25 دن یا 15 دن یا 30 دن، پھر اس کے بعد 40 دن تک نہاتی نہیں ہے، بس انتظار کرتی رہتی ہے کہ چلہ پورا ہوگا تو تب نہائیں گے۔ تو یہ بات غلط ہے، بلکہ جیسے ہی نفاس کا خون ختم ہو فوراً ہی نہا کر اپنی نماز کی تیاری کر لینی چاہیے۔ جو بھی نمازیں اس حال میں قضا ہوئی ہیں، یعنی نفاس کا خون 15 دن تک ختم ہو گیا تھا یا 20 دن کا ختم ہو گیا تھا، پرلے 20 دن یہ نہائی نہیں ہے، جناب علی نمازیں بھی قضا کرتی رہی، ساری نمازوں کا دوبارہ اعادہ کرے۔ یہ نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں، ساری نمازوں کو دوبارہ پڑھے۔ اور اس میں کچھ معاملات عورتوں کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز سے روزے سے دور رہتی ہیں تاکہ نہائیں گے تو پھر جناب علی وہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی نمازیں اس حال میں قضا ہوئی ہیں کہ خون ختم ہو گیا تھا اور 40واں پورا ہونے تک یہ نہائی نہیں ہے، ان تمام نمازوں کا دوبارہ اعادہ کرے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ بچہ آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا، بچہ آدھا پیدا ہوا ہے یا آدھے سے تھوڑا ہے، آدھے سے زیادہ پیدا نہیں ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، تو عورت پر لازمی ہے کہ وہ نماز پڑھے جس طرح بھی ہو سکے۔ بھلے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی، وہ اشارے سے نماز پڑھے، وضو نہیں کر سکتی، تیمم کر کے نماز پڑھے گی، اگرچہ آدھا یا آدھے سے زیادہ بہر ہے بچہ پیدا ہوتے وقت۔ ہاں، اگر آدھے سے زیادہ بہر ہو چکا ہے تو پھر یہ نماز نہیں پڑھے گی، نماز اس پر معاف ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہو رہا تھا، آدھا بچہ پیدا ہوا ہے یا آدھے سے تھوڑا ہے، نماز کا وقت تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز جان بوجھ کر جاتی رہی، تو یہ اس نماز کی دوبارہ قضا کرے گی، یہ نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا شریعت مطہرہ کا اب یہ فیصلہ کہ اس حال میں ہے کہ جناب علی وہ قیام رکوع سجود نہیں ہو سکتا، تو شریعت کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھے۔ یعنی نماز اتنا ایک اہم رکن ہے دین کا،
اس حال میں کہ بچہ آدھا یا آدھے سے تھوڑا بہہ رہے، تب بھی اس پر فرض کی جا رہی ہے کہ نماز ہر حال میں لازمی پڑھے، وضو نہیں کر سکتی تیمم کرے۔ تو کتنے بھولے بھالے ہیں کہ جناب علی اس حال میں بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ نماز لازمی پڑھے، تو نماز کتنا فرض عظیم ہے مسلمان پر ادا کرنا، اور یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے جب تک سکرات نہ لگ جائے، بس سانس ختم ہو گئے تو اور بات ہے، ورنہ جس حال میں بھی آئے، جس مشکل میں بھی آئے، یہ نماز پڑھے گی جناب علی، ہر حال میں نماز پڑھے گی۔ یہ مسائل تھے آج کے سبق میں۔ اب استحاضہ کا بیان، یہ حیض اور نفاس کے جتنے بھی مسائل تھے، یہ تمام کے تمام مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ اب آگے ہے استحاضہ کا بیان، اور استحاضہ کے بیان میں سب سے پہلے 4 احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز استحاضہ کے مسائل بھی شروع کر دیں گے، اور پھر بتاتا بھی ہوں کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے استحاضہ کے بارے میں، کیونکہ حیض کے بارے میں بتایا تھا کہ حیض عورت کو ہر مہینے میں تھوڑے سے تھوڑا کم سے کم 3 دن آتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور نفاس کی کم مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، اور استحاضہ کے بارے میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، مکمل مسائل استحاضہ کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن سب سے پہلے 2-4 احادیث مبارکہ سن لیجئے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک صحابیہ عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ آتا ہے، پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، یہ تو رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب حیض کے دن آئیں نماز چھوڑ دے، اور جب جاتے رہیں خون دھو اور نماز پڑھ۔ مطلب یہ ہے کہ استحاضہ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ابو داود اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابیہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بھی عرض کیا ہے کہ حضور مجھے خون آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو وہ خون سیاہ ہوگا، حیض کا خون سیاہ خون ہوگا، یہ شناخت میں آئے گا۔ جب یہ نہ ہو تو نماز سے، جب یہ ہو تو نماز سے باز رہے، اور جب دوسری قسم کا کوئی خون ہو، یعنی خون کالا نہیں ہے، سیاہ نہیں ہے، کسی اور قسم کا خون ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ تو نماز ادا کر، وضو کر، نماز ادا کر، کیونکہ یہ رگ کا خون ہے، اور رگ کا خون یہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے، بیماری کا ایک خون ہوتا ہے۔ اور امام مالک سے ایک روایت، امام مالک روایت کرتے ہیں، ابو داود شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت کو خون بہتا تھا، اور خون بہتا ہی رہتا تھا، اس کے لیے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے فتویٰ پوچھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس بیماری سے پہلے مہینے میں جتنے دن بھی جناب علی، جتنے دن یا جتنی راتیں حیض آتا تھا، ان کی گنتی شمار کر کے مہینے کے اندر انہی دنوں کی نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن جاتے رہیں تو پھر نہا اور لنگوٹ باندھ کر نماز ادا کر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جن دنوں میں حیض آتا تھا اور ان میں نمازیں چھوڑ دے، جن دنوں میں حیض آتا تھا ان دنوں میں نمازیں چھوڑ دے، پھر نہائے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ استحاضہ کے احکام اب آگے چلنے لگے ہیں کہ استحاضہ کے احکام میں سے سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ استحاضہ کے اندر نہ تو نماز معاف ہے، اور نہ ہی روزہ معاف ہے، اور نہ ہی ایسی عورت سے صحبت کرنا حرام ہے۔ یعنی استحاضہ کے عالم میں یاد رکھیے گا، حیض کی حالت میں عورت سے صحبت حرام ہے،
نفاس کی حالت میں عورت سے صحبت حرام ہے، لیکن استحاضہ کا جب خون آئے تو مرد عورت سے صحبت کر سکتا ہے، یہ صحبت جائز ہے۔ استحاضہ کا خون ایک ایسا خون ہوتا ہے کہ جو ایک رگ کا خون ہوتا ہے، اور نفاس، حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ یہ خون چلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار خون یہ اتنا زیادہ بہہ جاتا ہے کہ عورت بہت زیادہ کمزور ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو یہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے، بیماری کا خون ہوتا ہے، اور اس خون کے اندر عورت پر نماز معاف نہیں ہے، یہ نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھے گی وضو کر کے۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ استحاضہ کا خون اگر اس حد کو پہنچ گیا ہے، اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ عورت وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، یعنی 4 فرض ادا کر سکے، یا فجر کے 2 فرض ادا کر سکے، یا مغرب کے 3 فرض ادا کر سکے، اتنی مہلت بھی نہیں ملتی اسے وضو کر کے، تو اب یہ کرے کہ نماز کا ایک وقت شروع ہونے سے لے کر نماز کے آخری وقت تک، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے، ظہر کی نماز وقت شروع ہونے سے لے کر عصر کی نماز کے وقت شروع ہونے تک، اس ٹائم کے درمیان اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ یہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو یہ عورت معذور ہے۔ اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ وضو کر کے جتنی نمازیں ہیں یہ ادا کر سکتی ہے، یہ معذور ہے، اس کا خون کے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑا وغیرہ یہ عورت رکھ کر اتنی دیر خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے، اتنی دیر یہ خون روک سکتی ہے، تو عذر ثابت نہ ہوگا، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت نماز کا پورا گزر گیا ہے، پورا وقت نماز کا گزر گیا ہے، وضو کے ساتھ نماز فرض وہ ادا نہیں کر سکا، پورا وقت گزر گیا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور اس وضو کے ساتھ جتنی نمازیں آخری وقت تک جتنی نمازیں چاہے پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر قطرے کا مرض ہے، کسی کو قطرے آتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ قطرے جب آتے ہیں تو قطرے آنے کے اندر ایک نماز کا وقت مکمل گزر جائے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس کو قطرے بھی آ رہے تھے، اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، لگاتار اس ٹائم کے اندر اس کو قطرے آتے رہے، اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ یہ وضو کر کے فرض ادا کر سکتا تھا، یہ عذر ہے اس کے لیے۔ اب یہ وضو کر کے نماز پڑھے گا، اسی وضو سے، اس کے قطرے کے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ اسی طرح دست آتے ہیں، اگر دست ہی اس کو اتنے آ رہے ہیں کہ جناب علی ایک نماز کا پورا وقت گزر چکا ہے، اتنی مہلت اس کو نہیں ملی کہ یہ وضو کر کے نماز ادا کر لیتا، تو یہ بھی اس کے لیے ایک عذر ہے، دست کے آنے سے اس کی جناب علی وضو نہیں ٹوٹے گا، پیمپر پہن لے لیکن نماز ادا کرے۔ اب شریعت مطہرہ کو دیکھو کہ کتنی باریک سی چیز کو مد نظر رکھ رہی ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم نماز کے بارے میں اب خود سوچئے گا کہ کتنا اہم ہوگا، اور کتنا سخت، اور کتنی سخت وعیدیں ہوں گی نماز کے لیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اب دست اس کو آ رہے ہیں کہ دستوں کے درمیان میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز فرض ادا کر سکے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ ایک وقت پورا گزر چکا ہے، یہ عذر ہے اس کے لیے، پیمپر پہن لے یا کوئی اور طریقہ کر لے، اگرچہ دست اس کے نکلتے رہے لیکن وضو کر کے نماز پڑھتا رہے، عذر ہے اس کے لیے، دست کے نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہوا خارج ہوتی ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، مثال کے طور پر کئی لوگوں کو ریح کی بیماری ہوتی ہے، ان کی ہوا 2 راستوں سے خارج ہوتی ہے، یہ ضرور مد نظر رکھیے گا، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، آگے والے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے اور پیچھے والے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آگے والے مقام سے ہوا جب خارج ہوتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا،
پیچھے والے مقام سے جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اب یہ اس کی ہوا جو خارج ہو رہی ہے پیچھے والے مقام سے ہوا خارج ہوتی رہی ہے, اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے فرض ادا کر لے, تو ایک وقت نماز کا پورا گزر چکا ہے اسی حال میں, تو یہ بھی معذور ہے, یہ وضو کر کے نماز ادا کرے گا, ہوا کے خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح آنکھ دکھتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے, جناب علی کسی بیماری کی وجہ سے آنکھ دکھتی ہے, اور دکھتی آنکھ سے آنسو بہتا رہتا ہے, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے یہ آنسو ناپاک ہوتا ہے. کپڑے کے اوپر لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے گا, جسم کے جس ٹکڑے پہ لگ جائے گا وہ ٹکڑا ناپاک ہو جائے گا, اور اس دکھتی آنکھ سے جو آنسو بہے گا یہ وضو بھی توڑ دیتا ہے. یہ اہم چیز مد نظر رکھیے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو خراب ہوتی ہیں وہ جناب علی آنکھ جو خراب ہے, دکھتی آنکھ کا آنسو کپڑے سے پونجھتے رہتے ہیں, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ سمجھتے ہیں نہیں یار آنکھ کا پانی ہے تو یہ تو کپڑے پاک ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو رونے سے آنسو آتے ہیں اس آنسو کے پانی, وہ آنسو کا پانی جو ہے پاک ہوتا ہے. جو دکھتی آنکھ کے سے پانی آتا ہے یہ پانی حرام ہوتا ہے, یہ کپڑے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے اور وضو کو بھی توڑ دیتا ہے, اور جس جگہ پہ لگ جائے اس کو بھی جناب علی یہ توڑ دیتا ہے, یہ حرام ہوتا ہے. تو دکھتی آنکھ سے پانی گرتا ہے. اب آنکھ میں کوئی بیماری ہے, کوئی دانہ نکلا ہوا ہے, یا کوئی 100 مسائل ہوتے ہیں آنکھ کے اندر, آنکھ دکھتی ہے, اس آنکھ سے پانی بہتا رہتا ہے, پانی بہتا رہتا ہے. اب یہ شخص دیکھے گا کہ ایک وقت نماز کا پورا گزر چکا ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا, اس کی آنکھ سے پانی آتا آ رہا ہے, لگاتار آ رہا ہے, دکھتی آنکھ سے, اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے, اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ یہ پانی رک جاتا اور یہ شخص وضو کر کے فرض نماز ادا کر لیتا. تو یاد رکھیے گا یہ عذر ہے اس کے لیے. اب یہ اس عذر سے نماز وضو کر کے نماز پڑھے گا. اب اس پانی سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ ایک عذر اس کے لیے ثابت ہو چکا ہے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ دکھتی آنکھ کا آنسو جو پانی ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے, کپڑے پہ لگ جائے بھی ناپاک کر دیتا ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور یا پھر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں جسم کے اوپر, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر پھوڑے ہوتے ہیں, یا بازو پر پھوڑا ہوتا ہے, یا ٹانگ پر پھوڑے ہیں, یا جسم کے کسی ایسے حصے پر پھوڑا نکلا ہوا ہے کہ جناب علی اس سے پانی نکلتا رہتا ہے یا پیپ نکلتا رہتا ہے. تو یہ پیپ اتنا نکلتا رہتا ہے کہ جناب علی ایک وقت نماز کا پورا گزر چکا ہے, اس کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لیتا. تو اب اس کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص معذور ہے, پھوڑے کے نکلے ہوئے پانی سے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا, یہ اپنا وضو کر کے نماز ادا کرتا رہے, اس کے لیے یہ عذر ثابت ہو جائے گا. اسی طرح ناسور جناب علی ایک دانہ ہوتا ہے, ناسور کا ایک دانہ ہوتا ہے اور اس سے رطوبت نکلتی رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ ناسور کہتے ہیں ایک ایسے دانے کو کہ اس دانے کے اندر ایک تند سا پیدا ہو جاتا ہے, جس طرح دھاگا نہیں ہوتا اس طرح دھاگا نما اس کے اندر ناسور کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ دھاگا نما پیدا ہوتا ہے. یہ اس کو میرا خیال ہے ہماری بولی میں ناروا کہتے ہیں, ناروا یا نارو کا دانہ, ناروا, یہ ناسور اس کو عربی اردو میں اسے ناسور کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ جہاں بھی نکلتا ہے اس کے اندر ایک جیسے سفید دھاگا نہیں ہوتا, جیسے جس طرح کپڑے سلے کیے جاتے ہیں, وہ دھاگا نما اس سے نکلتا ہے. واللہ عالم اس کے اندر کیا وہ نظام ہوتا ہے. جب یہ اگر اس طرح ناسور نکلا ہوا ہے اور اس سے رطوبت نکلتی ہے, ناروا جسے کہتے ہیں اس کو ناروا نکلا ہوا ہے, اس سے رطوبت نکلتی رہتی ہے. اگر اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ یہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر لیتا تو یہ شخص بھی ایک وقت نماز کا اسی طرح پورا گزر گیا کہ وضو کر کے جناب علی اس کو فرض بھی ادا نہیں کر سکا, تو اس شخص کے لیے بھی عذر ثابت ہے, اس شخص کے لیے بھی عذر ثابت ہے. یہ شخص بھی جناب علی وضو کر کے نماز ادا کر لے, یہ معذور شخص ہے. اسی طرح کسی کا کان بہتا رہتا ہے,
کسی کا کان بہتا رہتا ہے، اور کان جب بہتا ہے تو کان کا پانی بہہ آتا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ایک فقہی کہانیوں میں ایک کہاوت بھی ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ جی بتائیں کہ ایک شخص ایسا ہے اس کا خون بہتا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، خون بہتا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ جناب علی ہاں واقعی خون بہتا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ وہ کون شخص ہے؟ معذور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے کہ جس کا خون بہا اور کان کے اندر رہا، کان سے باہر نہیں نکلا۔ جب تک کان سے باہر نہیں نکلے گا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا اسی طرح خون بہا آنکھ کے اندر رہا، آنکھ سے باہر نکلے گا تب وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ کان سے پانی نکلتا ہے باہر کی طرف، ظاہری بات ہے یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو جب تک اگر وقت پورا گزر چکا ہے، یعنی ایک نماز کا وقت شروع ہوا اور نماز کے آخری وقت تک اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ یہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکتا تھا، تو یہ شخص معذور ہے۔ کان کے جو نکل رہا ہے گند، جو پیپ نکل رہا ہے، اس کے نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا معذور شخص ہے، وضو کر کے اپنی نماز ادا کرتا رہے۔ اسی طرح ناف سے پانی نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور ناف سے پانی نکلتا رہتا ہے، اب اس کو بھی اگر ایک وقت نماز کا پورا گزر چکا ہے کہ وہ پانی رکا ہی نہیں ہے، تو یہ شخص بھی معذور ہے کہ وضو کر کے یہ نماز ادا کرے، ناف کے پانی نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پستان سے پانی نکلتا ہے، اور پستان کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں پستان کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ پستان ایک اردو کا لفظ بھی ہے، اور ہمیشہ اردو کے عربی کے ساتھ تعلق رکھنے والے پستانوں کا یاد رکھیے گا کہ پستان کہا جاتا ہے عورت کے اس مقام کو جس مقام سے عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس مقام کو پستان کہا جاتا ہے، دودھ پلانے والی جگہ۔ اگر پستان کے اوپر اس سے کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے یا گند نکلتا ہے یا پانی نکلتا ہے تو ظاہری بات ہے وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اگر ایک نماز کا وقت شروع ہوا ہے اور دوسری نماز کے وقت شروع ہونے تک یہ پانی نہیں رکا تو اس کے لیے بھی عذر ثابت ہو گیا، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، پستان سے پانی جتنا نکلتا رہے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں، لیکن وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ جب ان کو ایک وقت نماز کے پورے وقت میں کوئی اتنا وقت ملتا ہے کہ وضو کر کے فرض ادا کر سکتے ہیں، پھر وضو ٹوٹے گا۔ اگر پوری نماز کا وقت گزر جاتا ہے اس کو ٹائم نہیں ملتا تو یہ شخص معذور ہوتے ہیں، اور معذور شخص کا وضو ان چیزوں سے بالکل ہی نہیں ٹوٹتا، ان کے لیے جناب علی عذر ثابت ہو جاتا ہے، وضو بالکل ہی نہیں ٹوٹے گا۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب عذر ثابت ہو گیا، اس کے لیے عذر ثابت ہو گیا ہے، تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز ثابت ہوتی رہے گی، یہ شخص معذور ہوگا، یہ شخص معذور ہوگا ایک ایک بار بھی۔ مثال کے طور پر عورت کو ایک وقت استحاضہ نے جناب علی طہارت کی مہلت نہیں دی، استحاضہ خون اتنا آیا کہ اس کو طہارت کی مہلت نہیں ملی، اب اتنا وقت مل رہا ہے کہ یہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا مگر اب بھی ایک آدھ بار اس کو پھر بھی استحاضہ آتا ہے تو یہ معذور ہی ہے، اسی پہلے والے حکم میں ہے۔ جب تک نماز کا وقت پورا اس کے لیے نہ گزر جائے، یعنی ایک وقت پورا پاک گزر جائے گا، اس کا عذر بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک وقت نماز کے پورے وقت میں ایک آدھ بار اس کو پھر بھی آتا رہتا ہے تب بھی یہ معذور ہے، تب بھی یہ معذور ہے، وہی حکم ہے اس کا، یہ وضو کر کے آپ جناب علی جتنی نماز چاہے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہے۔ تمام بیماریوں میں ایسے ہے کہ جب پورا وقت گزر جائے نماز کا، جب پورا وقت گزر جائے گا اس وقت کے اندر اس کو بالکل وہ بیماری ثابت نہیں ہوئی تو اس کا عذر بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک آدھ بار بھی وہ چیز اس وقت کے اندر ظاہر ہو گئی ہے تو اس کا عذر جناب علی پھر ثابت ہو گیا ہے، یہ معذور ہی رہے گا۔
اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہیں تھا. میں امید کرتا ہوں کہ عذر کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ جناب علی عذر نہیں تھا اور نماز بھی نہیں پڑھی. اب پڑھنے کا ارادہ کیا تو استحاضہ یا حیض یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو خون پھر جاری ہو گیا ہے. بیماری کی وجہ سے خون اس کو جاری ہو گیا جب پڑھنے کا وقت ہے. یا اب دیکھیے کہ اب یہ جو آگے والا وقت ہے کہ یہ پورے کا پورا وقت اسی حالت میں گزر گیا ہے. اور اس نے اسی حالت میں جناب علی خون کی حالت میں نماز پڑھ لی. جو عذر ثابت ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, کیونکہ اس نے نماز کا وقت پورا گزرنے لگا. پہلے اس نے نماز پڑھی نہیں ہے, اب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے, کافی ٹائم گزر گیا, اب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا, بیماری کا خون جاری ہو گیا. جیسے اب بیماری کا خون جاری ہوا ہے, اب اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ جو شروع ہوا ہے آگے والی جو نماز ہے, مثال کے طور پر زور کی نماز کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی, 2 بج چکے اس نے نماز نہیں پڑھی, 3 بج چکے اس نے نماز نہیں پڑھی, 3:15 اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے. جیسے ہی اس نے وضو کیا, مصلی کے قریب آئی, بیماری کا خون وہ جاری ہو گیا. اب اس نے اسی حال میں نماز ادا کر لی ظہر کی. اب دیکھا جائے گا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اس کا خون جاری رہا ہے. اگر اس کا خون مغرب کی نماز تک جاری رہا تو اس کی نماز ہو گئی ہے. اگر اس کا خون مغرب تک جاری نہیں رہا, یہ وہ نماز جو ہے یہ دوبارہ قضا کرے گی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر اس وقت اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو پھر پہلی نماز کا بھی دوبارہ اعادہ کرے. بس اتنا تک کافی ہے. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.